ٹرو رائٹر کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل سعود کے عرب پر قبضے سے پہلے اس ملک کا نام سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ حجاز مقدس تھا۔ حجاز مقدس کے انتظام و انصرام مسلمانوں کی عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ، جسے آج ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے پاس تھے۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 600 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور خاص کر کے یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو خلافت عثمانیہ کی حکومت کا تھا۔ امریکہ اور یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم ہے، ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کیں۔ کیونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اس لیے سب سے پہلے یہیں سے فتنہ شروع کیا گیا۔ یہود و نصارہ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ عیسائی تھا اور ایسی عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر بھڑکانے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور ترک کے لوگ عجمی یعنی غیر عربی ہیں، تم ان لوگوں کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ لیکن عرب کے لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ گوگل پر لارنس آف عربیہ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو، جب امریکہ نے دیکھا کہ ان کا یہ حربہ تو ناکام چلا گیا، پھر انہوں نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ وہاب نجدی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک عرب سوداگر سے ملاقات کی جس کا نام ابن سعود تھا۔ وہاب نجدی نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بننے کا لالچ دیا اور اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ اس کام میں ان کی مدد کے لیے یورپ اور امریکہ بھی شامل ہیں۔ پھر ابن سعود نے مکہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب ترکوں نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے کے لیے اور خود عرب پر قبضہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ شریف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، عرب کی سرزمین پر ہونے والی اس قتل و غارت کا ترکوں کو بہت رنج و غم تھا۔ ترکوں نے یہ کہہ کر عالمی سطح پر اعلان کر دیا کہ وہ اس مقدس سرزمین پر قتل و غارت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ ان کے اس اعلان کے بعد 40 نئے ممالک وجود میں آ گئے اور وہیں سے مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ 1400 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے نام پر سعودی عرب رکھ لیا۔ اس فتنے کا ذکر ہمیں اس حدیث شریف سے بھی ملتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی شہر میں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا تھا اور انگریزوں نے اس کے ذریعے ایک نیا مذہب بنانے کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے نجد شہر کا نام بھی ریاض رکھ دیا، جو کہ آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ حرم شریف کے دروازوں کے نام بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کے نام پر تھے، جن میں بہت ساروں کا نام بدل کر آل سعود کے ناموں پر رکھ دیا گیا۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش میں کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو کہ بہت دفعہ دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک عظیم و شان جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور بہت سارے ممالک کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ اس سازش کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ تجربات سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔